آپ نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم، کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتا دوں اعلی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، میں ایسا عمل آپ کو نہ بتاؤں کہ جس عمل کے ذریعے سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ضرور ارشاد فرمائیے، ہم اس عمل کو اپنائیں گے، ہم اس عمل کو اختیار کریں گے، آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 اعمال ذکر فرمائے۔ وہ 3 اعمال کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب جی نہ چاہتا ہو، سردی ہو، ٹھنڈ ہو، اس وقت وضو کرنا اور اچھی طرح سے مکمل وضو کرنا، یہ تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ کا مطلب کیا ہے؟ مکمل طور پر وضو کرنا، نہ اس میں کمی ہو نہ اس میں زیادتی ہو۔ وضو میں کمی کیا ہے کہ اعضاء صحیح طرح سے نہ دھل پائیں، یہ وضو میں کمی ہے۔ اتنا جلدی وضو کیا کہ سنتیں ادا نہیں ہوئیں، یہ وضو میں کمی ہے۔ اس قدر جلدی کی کہ ایڑیوں کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، یہ وضو میں کمی ہے۔ اور فرمایا ویل للاعقاب من النار، ایک مرتبہ ایک غزوے سے سفر سے آپ کی واپسی ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے آگے جو ہے وہ وضو کر لیا، آپ علیہ السلام سے پہلے ایک پانی پر پہنچ گئے اور عصر کا وقت قلیل تھوڑا رہ گیا تھا، غروب آفتاب ہونے والا تھا، تو ذرا جلدی لوگوں نے وضو کر دیا، ایڑیاں کچھ کی خشک رہ گئیں اور خشک ایڑی دور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تلوح اعقابہم، ان کی ایڑیاں خشک ہونے کی وجہ سے چمک رہی تھی، نظر آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویل للاعقاب من النار، تباہی ہے ایسی ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ گئی ہیں، ان کی تباہی ہے، یہ جہنم میں جائیں گی۔ تو یہ اسباغ الوضو ہے، وضو کا مکمل کرنا۔ صبح کے وقت جی نہیں چاہتا، اس وقت اٹھ کر وضو کرنا اور اچھا وضو کر کے مسجد کو آنا۔ رات سونے سے پہلے سنت سیرت طیبہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سوئیں۔ اس وقت وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یہی وقت ہے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کا، یہی وقت کہ جی نہ چاہ رہا ہو، آپ دل میں یہ بات لائے اس وقت جی تو نہیں چاہ رہا، سردی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ جب جی نہ چاہتا ہو اس وقت وضو کو اچھی طرح سے مکمل کرنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اے اللہ میں اس وقت وضو کر رہا، اے اللہ اس وضو کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف فرما، ایسا اہتمام فرمائے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف جو اٹھنے والے آپ کے قدم ہیں یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ آپ کے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور نمبر 3 آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ جو آپ بیٹھ جاتے ہو، ابھی نماز کا وقت باقی ہے اور انتظار میں جو آپ بیٹھے ہیں، یہ وقت بھی نماز میں شامل ہے اور اس وقت آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ کے درجے بلند ہو رہے۔ تو یہ 3 اعمال بتلائے کس چیز کے لیے؟ 3 اعمال جو آپ کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے۔ نمبر 1 اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب جی نہ چاہتا ہو اس وقت وضو کرنا، سردی اور شدید ٹھنڈ ہو اس موقع پر اچھی طرح سے وضو کرنا۔ نمبر 2 مساجد کی طرف اٹھنے والے قدم، اور نمبر 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ 3 اعمال کیا ہیں؟ یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے۔